گردوں کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز ان ایکشن، بنو اور گردونواں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات کا جائزہ، وزیر اعظم کا آئندہ کے لائے عمل پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آسان کاروبار ایکٹ پر عمل درآمد تیز کیا جائے، کاروباری اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ امریکی فوج کے ایران پر تازہ فضائی حملے، بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں میں 3 پل تباہ، 7 افراد شدید زخمی اور بندر عباس میں عمارتیں، کمیونیکیشن سینٹرز، ریلوے اسٹیشنز اور پلز پر حملہ۔ بوشہر میں بحری اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی افواج کا خلیج فارس میں سپر ٹینکر پر بھی حملہ۔ سینٹ کام کے مطابق جہاز نے احکامات ماننے سے گریز کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ پر پلٹ کر وار، کویت میں ایرانی ڈرونز نے امریکی میزائلوں کی بیٹریز کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور سرویلنس طیاروں کو ہدف بنایا۔ شام کے علاقے الطنف میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنل کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ ٹرمپ کا چین پر انتخابات کا ڈیٹا چوری کرنے کا سنگین الزام، چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ چین مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب، کہا کہ مجھے الیکشن ہرانے کے لیے عوام میں منفی تاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران اب بھی معاہدہ چاہتا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا دعویٰ، کہتی ہیں کہ ایران تقسیم کا شکار ہو چکا ہے، اس کے کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران پر حملہ MOU کی خلاف ورزی کے باعث کیا، صدر ٹرمپ سفارتکاری کے لیے اب بھی تیار ہیں، ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میئر لندن صادق خان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا۔ 3 مرتبہ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈز بنانے کا اعلان، وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے نئے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا، صادق خان کا نام بھی شامل۔ لاہور میں اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کی افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اپنا گھر مکینوں کو تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ پروگرام کے تحت لوگوں کو اپنی چھت فراہم کی جا رہی ہے، غریب متوسط طبقے کو چھت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کاہنہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، معصوم بچوں کی جان گئی، جاں بحق بچوں کے والدین کا درد سمجھتی ہوں۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری کی کاوشیں رنگ لے آئی، پاکستان کی پہلی رورو شپمنٹ سے 2000 سے زائد الیکٹرک گاڑیاں کراچی پہنچ گئی۔ جنید انور کہتے ہیں کہ رورو جہاز کے ذریعے الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک میں توسیع، سمبریال تا کھاریاں اور کھاریاں تا راولپنڈی موٹر وے منصوبے پر کام تیزی سے جاری، مقصد سفری فاصلہ کم کرنا، مال برداری کے نظام کو مزید مؤثر بنانا، منصوبے مارکیٹوں تک رسائی اور اقتصادی روابط بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، مختلف شہروں میں پیٹرول پمپس مالکان نے فروخت روک لی، شہری مارے پھرنے لگے، بعض پیٹرول پمپس پر قطاریں، موٹر سائیکلوں کو 200، گاڑی کو صرف 1500 روپے تک پیٹرول دیا جانے لگا۔ رواں سال پہلی مرتبہ تربیلا ڈیم کے 9 سپیل ویز کھول دیے گئے، 2 سے 2.5 لاکھ کیوسیک کے درمیان پانی کا اخراج، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق ڈاؤن سٹریم کے لیے سیلابی صورتحال کا کوئی الرٹ نہیں، بہاؤ معمول کے مطابق رہنے کا امکان۔ اور دیگر چھوٹے کیڑوں کا فضا میں ہی شکار، امریکہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے حیران کن ایجاد، جدید مائکرو ڈرون سے مچھروں اور دیگر کیڑوں کا خاتمہ ممکن ہوگا، AI سے لیز ڈرون پیچھا کر کے مچھروں کا تدراک ممکن بنائے گا۔
पाकिस्तानी आम के 7 समंदर पार भी चर्चे, गोरे भी फलों के बादशाह आम के शौकीन निकले। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम मैंगो फेस्टिवल, अमरीकी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत।